وہ معزز تھے مسلمان ہو کر زمانے میں، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ اسلام کیوں نہ ہو دنیا بھر کے معزز دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ نیک باتوں پر عمل کرنا تیرا کام ہے، کہنے والے کو نہ دیکھو کون ہے کیا نام ہے۔ معزز سامعین اکرام، بزرگان محترم، میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ میں اور آپ چست ہو کر بیٹھے۔ جیسے گاڑی بغیر ٹائروں کے نہیں چل سکتی، خطیب بھی بغیر سبحان اللہ کے نہیں چل سکتا۔ آپ حضرات قرآن پاک سنیں، جو بات آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اپنی زبان سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ آپ کے سبحان اللہ کہنے سے خطیب کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اللہ آپ کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا امتی مومن مسلمان ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، رب کائنات زمین و آسمان کے آدھے خلا کو پر کر دیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، بلکہ جنت میں چرچہ ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث سن لیں، آج چونکہ موضوع اچھا ہے اور پھر اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو لہذا بات صحیح ہونی چاہیے۔ دوسری حدیث میں رحمت والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، جنت میں ایک درخت ہے، کوئی سوار 100 برس تک اس کے سائے میں چلتا رہے، اس کی مسافت ختم نہیں ہوتی۔ تو آپ سارے مل کر کہہ لیں سبحان اللہ، اونچی کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن شان والی کتاب ہے۔ تورات بھی آسمان سے آئی، زبور بھی آسمان سے آئی، اور انجیل بھی آسمان سے آئی، اور صحائف بھی آسمان سے آئے، اور قرآن مجید بھی آسمان سے آیا۔ لیکن ساری سابقہ کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی، اس لیے وہ کتابیں آج محفوظ نہیں ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک بھیجا اور ساتھ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اٹھائی، اور قیامت تک اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ جیسے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ نے سبحان اللہ کہنا۔ میں نے پہلے کہا کہ میں آپ کی سبحان اللہ کا بھوکا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن پاک کو اتارا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اتارا، اور اسی طرح آج تک قرآن پاک محفوظ ہے۔ اور سارے کہیں بے شک، کیا کہیں؟ اور کبھی آپ نے سوچا اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تو قرآن کریم کی حفاظت کیسے کی؟ رب العالمین نے فرمایا، میں نے 8 سال کے بچے کے سینے میں اپنے قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ اللہ، یہ اس کی حفاظت کا سب سے بڑا۔ رب العالمین نے فرمایا، جس کو نہ کوئی مائی کا لال نکال سکتا ہے نہ کوئی جلا سکتا ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے نا۔ رب العالمین نے 30 پاروں کو بچے کے سینے میں محفوظ فرما دیا، اور جس نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیا اللہ نے اس کو دنیا میں بھی شان عطا فرمائی، قیامت کے دن بھی شان عطا فرمائیں گے۔ اللہ،
اور تھوڑی سی ضمناً بات عرض کر دوں، غار ثور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے فرمایا گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ، خلیفۃ المسلمین امین المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کے چہرے کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور اپنے گود کی طرف بھی دیکھتے ہیں، اور بلا آخر اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میری گود میں ایسے سوئے ہوئے ہیں جیسے رحل کے اندر محمد کا قرآن کھلا ہوتا ہے نا۔ اللہ ہے، ذرا کہہ دیں نا سبحان اللہ ہے۔ حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات حافظ کو بلائیں گے، قاری قرآن اللہ کی دربار میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، رب کائنات فرماتے ہیں اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے قرآن پڑھنے والے، میری کتاب کو سینے میں محفوظ کرنے والے، آج قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جانا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، تیزی سے نہیں پڑھنا، آرام آرام سے۔ رب العالمین نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ حافظ قرآن کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ الحمد سے پڑھنا شروع کرتا ہے، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، والناس کی سین آئے گی، جہاں قرآن کا اختتام ہوگا وہاں سے رب العالمین تیری جنت کو شروع فرما دیں گے نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا، الیس والدۃ تاج یوم القیامہ، قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا، وہ تاج کیسا ہوگا؟ اسی پر کہہ دے سبحان اللہ، وہ تاج کیسا ہوگا؟ میری آنکھوں کی طرف دیکھیں تاکہ بات سمجھ میں آئے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ کے نبی نے اس تاج کے بارے میں فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، تاج کی چمک اس سورج کی چمک سے زیادہ ہوگی، جب سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا کو، پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، لیکن حافظ قرآن کے ماں باپ کو جو تاج پہنایا جائے گا وہ چمکدار ہوگا، روشنی والا ہوگا، لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ ہے جس کے سر پر اتنا چمکدار تاج سجایا گیا، یا اللہ یہ کوئی پیغمبر ہے، یا اللہ یہ کوئی رسول ہے، یا اللہ یہ کوئی نبی ہے، یا اللہ یہ کوئی صحابی ہے، تابعی ہے، کتب ابدال ہے، ولی ہے، یا اللہ۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، یہ پیغمبر بھی نہیں ہے، پیغمبر تو بہت اونچا مقام رکھتا ہے، یہ صحابی بھی نہیں، صحابی کا مقام تو بہت اونچا ہے، یہ کتب بھی نہیں، ابدال بھی نہیں، بزرگ بھی نہیں، بلکہ یہ انسان ہے جس نے دنیا میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو غریب آدمی ہے جس کو دنیا میں کوئی سلام کرنا گوارا نہیں کرتا، اس نے دنیا میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، آج میں اللہ نے اس کو نوازا ہے، اس کے سر پر میں نے تاج سجا دیا ہے نا۔ اللہ، بڑی پیاری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے حافظ قرآن جنت میں جائے گا اسی طرح اپنی والد اور والدہ کو بھی جنت میں ساتھ لے جائے گا۔ اللہ اللہ، اور اکیلے نہیں جائے گا
بلکہ رب العالمین نے فرمایا 10 آدمیوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ قرآن کا حافظ ان 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ، وہ 10 آدمی کون ہوں گے؟ وجبت لہم النار، جس کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے ان کو، فرمایا جہنم کے اندر سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرما دو نا۔ اللہ، مثلاً جب نماز کا وقت ہوتا ہے، وضو کرنے کے بعد سارے نمازی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، صفیں باندھی جاتی ہیں، نماز پڑھنے والوں میں صفوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، سینکڑوں کو مالک، ہزاروں کے مالک، لاکھوں کے مالک، کروڑوں کے مالک، ان میں بڑے بڑے عہدے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، مالدار، دولت مند، عزت مند، انجینئر، سب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن حافظ قرآن مصلی پر کھڑا ہوتا ہے نا۔ اللہ، جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، چاہے وہ غریب آدمی ہی کیوں نہ ہو، اس کے کپڑے پھٹے پرانے کیوں نہ ہو، پھر بھی امامت کا اعزاز اس حافظ قرآن کو ملتا ہے، عالم کو نصیب ہوتا ہے نا۔ مسلمانوں غور کرو، آج تم کہتے ہو مال والے بہتر ہیں، ابھی میں ایک بیان پر گیا ہوں تو وہاں بھی میں نے یہی کہا، آج تم کہتے ہو دولت والے بہتر ہیں، تم کہتے ہو دنیا والے بہتر ہیں، آج تم کہتے ہو زمینوں والے بہتر ہیں، حالانکہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر تم میں سے وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ ہے۔ بعض لوگ فخر سے کہتے ہیں ہمارے بیٹے نے ایف اے کر لیا، ہمارے بیٹے نے بی اے کر لیا، ہمارے بیٹے نے ایم اے کر لیا۔ اللہ کے بندو، اگر ہم اپنی اولاد کو قرآن کی طرف نہیں لائیں گے، دین کا علم نہیں سکھائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، صرف سکول ہی سکول پڑھائیں گے تو پھر اولاد جوتے پہن کر باپ کا جنازہ پڑے گی۔ اللہ، جب ہم اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لائیں گے، ہماری اولاد نمازی بنے گی، دیندار بنے گی، نہیں بلکہ اولاد نماز میں یوں کہے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی، سبحان اللہ ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما۔ اس لیے دوستو، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو، جیسے قرآن کی شان اونچی، جو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ اس کی شان بھی اونچی فرما دیتے ہیں نا۔ اللہ